کیا ایک خواب کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ جی، ایک خواب کی مختلف افراد کے لیے الگ الگ تعبیریں ہوں گی۔ نبی کائنات کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابیہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی یا نبی اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا شیطیر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرا شوہر جو سفر پر ہے وہ واپس آئے گا۔ کسی اور عورت نے یہی خواب دیکھا اور سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ اقدس میں وہ حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میرے گھر کا شیطیر ٹوٹ گیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ تیرا شوہر فوت ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصہ بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ تو الگ الگ افراد اور ان کے احوال کے مطابق تعبیر ہوگی۔ ایک ہی خواب ایک ہی وقت میں جب دو لوگ دیکھیں گے تو ان کی الگ تعبیر ہو سکتی ہے۔ جی، بات چل رہی ہے کہ کیا ایک ہی خواب کی الگ الگ تعبیر ممکن ہے، ہو سکتی ہے؟ خواب بھی ایک ہو اور دیکھنے والا بھی اب ایک ہو اور تعبیر الگ الگ ہو۔ جی بالکل ایسا ممکن ہے۔ خواب دیکھنے والا بھی ایک ہو، خواب بھی ایک ہو اور تعبیریں دو ہو۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ الگ الگ موسم میں وہ ایک ہی خواب کو دیکھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المومنین کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے عرض کرنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت سے 70 پتے شمار کر کے مجھے دیے گئے ہیں، تو آپ اس خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے 70 کوڑے پڑیں گے، 70 لاٹھیاں پڑیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، کسی وجہ سے اسے 70 لاٹھیاں 70 کوڑے مارے گئے۔ دوسرے سال وہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور تعجب کی بات ہے کہ وہ وہی خواب لے کر دوبارہ حاضر ہوا جو پچھلے سال اس نے دیکھا تھا۔ عرض کیا اس سال میں نے وہی خواب دوبارہ دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان فرما دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ انشاءاللہ تجھے 70 درہم ملیں گے۔ اس نے کہا حضرت پچھلے سال خواب کی تعبیر اور اس سال خواب کی تعبیر اور، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پچھلے سال تو نے خزاں کے موسم میں یہ خواب دیکھا تھا، اس لیے تعبیر اور تھی۔ اس سال تو نے بہار کے موسم میں خواب دیکھا ہے، اس لیے تعبیر بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو ایک ہی خواب ایک ہی فرد دیکھے پھر بھی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی خواب تو خود دیکھے لیکن اس کی تعبیر دوسروں کے لیے ہو۔ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ کبھی خواب دادا دیکھتا ہے اور تعبیر پوتے کے حق میں ہوتی ہے۔ کبھی خواب باپ دیکھتا ہے اور تعبیر بیٹے کے حق میں ہوتی ہے۔ خواب بیٹا دیکھتا ہے، تعبیر باپ کے حق میں ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال ابو جہل نے ایک دن خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اور اس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیعت بھی کی ہے۔ اس کی زندگی میں یہ خواب پورا نہ ہو سکا، تکبر کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا، کفر پر موت واقع ہوئی۔ یہ خواب دراصل اس کے بیٹے کے حق میں تھا، جو اس نے خود کو دیکھا کہ مسلمان ہوا۔ اصل میں وہ تمثیل تھی، خود سے مراد اس کا نسب تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اور یوں اس کے خواب کی تعبیر منظر عام پر آئی۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ام الفضل حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور بہت پریشان تھی۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ، میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ٹوٹا، آپ کے جسم کا ایک حصہ آپ کے جسم سے الگ ہوا اور میری گود میں آ گرا۔ نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا ام فضل، یہ بری خواب نہیں، اچھی خواب ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں اولاد پیدا ہوگی جو تیری گود میں کھیلے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ چند ہی مہینوں کے بعد
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور انہوں نے پرورش حضرت ام فضل کی گود میں پائی۔